فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، ہے نا؟ پڑھیے ایک دقیق صلوات پڑھیے۔ تو اب آپ دیکھیں گے یہ تو شہزادی کی عظمت ہے، لیکن جو شہزادی سے منسوب ہو جائے، اب آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ خود جو ہے شہزادی کی کیا عظمت ہوگی، کیا فضیلت ہوگی۔ کہ رسول اکرم موجود ہیں اور دیگر جو ہے صاحب بھی موجود ہیں، اتنے میں ایک شخص آیا اور آنے کے بعد اس نے حضور کو، سرکار کو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، ہم بھوکے ہیں، ہم فقیر ہیں، ہمارے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اسلام نے لوگوں سے کہا کہ کسی کے پاس کچھ ہو تو دے دو، تو کسی کے پاس کچھ نہیں تھا۔ پھر رسول اسلام نے کہا کہ ازواج ان کے پاس دیکھ لو، جو ازواج ہیں ان کے پاس کہ اگر ہو، تو معلوم ہوا کہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو ایک مرتبہ رسول اسلام نے جناب عمر سے کہا ایسا کیجئے کہ ہماری بیٹی کے در پر لے کے جائیے۔ سنیے گا، بہت دقیق واقعہ ہے۔ کہا کہ ہماری بیٹی کی در پہ لے کر جائیے۔ اب یہ سائل آیا اور آنے کے بعد جو ہے اس نے کہا کہ شہزادی ہم بھوکے ہیں، پریشان حال ہیں، غریب ہے۔ تو شہزادی نے وہ گلو بند جو گلے میں تھا، جو ہار تھا، شہزادی نے اس گلو بند کو جو ہے اس فقیر کو دے دیا۔ اب یہ فقیر لے کر چلا، راستے مل گئے، جناب عمر مل گئے راستے میں۔ کہا کہ دیکھو یہ تو جو ہار ہے گلو بند، اسے فروخت کرو گے نا، فروخت کرو گے تبھی تو تمہاری غربت دور ہوگی، لہٰذا ایسا کرو کہ ہمیں دے دو، جو چاہیے تم ہم سے لے لو۔ تو اس نے کہا کہ دیکھیے ہم بھوکے ہیں، ہمیں جو ہے پیٹ بھر کھانا چاہیے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے، لہٰذا جو ہے ہمیں سواری چاہیے، لباس نہیں ہے، ہمیں جو ہے لباس چاہیے۔ انہوں نے کہا چلو، یہ اپنے گھر پہ لے کر آئے اور اس کے بعد جو ہے اسے پیٹ بھر کھانا کھلایا، اسے جو ہے لباس دیا، اسے جو ہے سواری دی، ہے نا؟ اب سواری دی، اب ظاہر سی بات ہے یہ خوش ہوا، رسول اسلام کی خدمت میں آیا نا، اور آنے کے بعد جو ہے دعائیں دے رہا، بہت خوش ہوا۔ ادھر جناب مال لے کر آئے اور ساتھ میں ایک غلام بھی ہے، غلام کو بھی لے کر آئے اور لانے کے بعد دے دیا۔ یہ گلو بند کو، اس ہار کو رسول اسلام کی خدمت میں پیش کیا اور کہا اے اللہ کے رسول، ساتھ میں ایک غلام بھی ہم دے رہے ہیں۔ رسول اسلام نے کہا اس غلام سے کہ لے جاؤ اور اس ہار کو، اس گلو بند کو میری بیٹی کو دے دو، اور تم جو ہے غلام ہے وہ، لہٰذا تم جو ہے وہی رہنا دروازے پہ۔ اب جو پہنچا اور جیسے ہی اس نے گلو بند کو دیا اور بیان کیا کہ وہ جو ہے اسے لباس مل گیا، سواری مل گئی، اور ہم جو ہے غلام کے طور پہ ہے نا آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ شہزادی نے گلو بند کو لیا اور لینے کے بعد اس غلام سے کہا کہ جاؤ ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ پھر اس گلو بند کو دیکھ کر شہزادی فرماتی ہیں کتنا بابرکت ہے یہ ہار، کتنا بابرکت ہے یہ ہار، کتنا نا مبارک ہے یہ ہار، کہ یہ گلو بند کہ جس کی وجہ سے ایک بھوکا تھا اس کا پیٹ بھی بھر گیا، برہنہ تھا اسے لباس بھی مل گیا، سواری بھی مل گئی، غلام بھی آزاد ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کہ جب ایک گلو بند میں ہے نا کہ جو چند لمحے ہے نا منسلک ہوتا رہتا ہے، جب اس میں ہے نا یہ طاقت ہے تو خود شہزادی فاطمہ زہرا کی کیا عظمت ہوگی۔ صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ خود جو ہے شہزادی کی کیا عظمت ہے نا کہ اگر جو ہے ان سے منسوب ہو جائے، یا مثلا جو ہے آپ نے سنا بھی ہوگا، دیکھا بھی ہوگا کہ آ گئی قزوینی کہ جب انہیں جو ہے گرفتار کر لیا گیا تھا اور آنکھ پہ پٹی باندھ دی گئی تھی، عراق میں اور بغداد کی طرف لے جا رہے تھے، انہیں بھی یہ بھی احساس ہو گیا کہ ہمیں کہاں لے کر جا رہے ہیں، لیکن جو ہے کیا ہے انہوں نے جو ہے عہد کر لیا، نیت کر لی تھی کہ اگر ہمیں رہائی مل گئی تو ہم جو ہے معصومین علیہ السلام کی سیرت لکھیں گے، ابتدا سے انتہا تک، یہاں تک کہ شہزادی فاطمہ زہرا کی بھی سیرت کتاب حیات پہ لکھیں گے۔ اور آخرکار جب یہ رہائی پا گئے اور انہوں نے جو ہے کتاب تحریر کیا
اور جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی سیرت، ان کے سلسلے سے ولادت سے لے کر شہادت تک ان کے سلسلے سے کتاب لکھی، اور انہوں نے جو ہے وصیت کر دیا تھا کہ یہ کتاب جو ہے ہمارے ساتھ ہے نا کفن میں ہے نا قبر کے اندر رکھ دیا جائے. لیکن اب آپ دیکھو رکھ دیا گیا، یہاں تک کئی سال گزر گئے، 17-18 سال گزر گئے. بہرحال وہاں کے حالات ایسے تھے، اور خود جو ہے قم میں انہیں دفن کیا گیا. اب یہ ہوا کہ حرم کو وسیع کرنا ہے، لہٰذا گھر والوں کو بلایا، اور بلانے کے بعد کہا کہ آپ ہے نا جہاں کہیے ہم جو ہے وہاں دفن کر دیں گے، اگر کربلا کہیے تو کربلا دفن کر دیتے ہیں نا. کہ یہ جو ہے حرم وسیع کیا جا رہا ہے. گھر والے راضی ہو گئے. تو اب جب قبر کھودی گئی تو کتاب بھی اسی طریقے سے، اور کفن بھی میلا نہیں ہوا. دیکھیے معلوم یہ ہوا محمد والے محمد صلی اللہ یعنی شہزادی سے جو تمسک کرتا ہے وسیلہ بناتا ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ یہ انسان جو ہے کس طریقے سے سعادت مند رہتا ہے. اسی لیے صرف ایسا نہیں ہے کہ شہزادی جو ہے وہ عورتوں کے لیے نمونہ عمل ہے، بلکہ جو ہے وہ مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے نا. شہزادی جو ہے مردوں کے لیے بھی نمونہ عمل ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں تک کہ خود مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام بار بار سوال کر رہے ہیں نا، بار بار جو ہے سوال کر رہے ہیں کہ کوئی ہے نا اے بنت رسول کوئی خواہش ہو تو بتائیے. یعنی بار بار سوال کر رہے ہیں. دیکھیں دو چیز ہے، ایک چیز تو یہ ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ بار بار سوال نہ کرے، دوسری چیز یہ ہے کہ پہلے ہی دے دے کہ سوال کرنے کا موقع نہ ہے نا. دونوں چیزیں ہیں. تو اب آپ دیکھیں یہاں جو ہے مولا کائنات بار بار اصرار کر رہے ہیں اے بنت رسول کوئی خواہش ہو تو بتائیے، کوئی خواہش ہو تو بتائیے. لیکن جو ہے شہزادی کہہ رہے ہیں کہ اے ابوالحسن کوئی خواہش نہیں ہے. لیکن اب آپ دیکھیں بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک دن ایسا وقت آ گیا کہ شہزادی جو ہے علیل ہیں اور مولا کائنات بیٹھے ہوئے ہیں اور بار بار سوال کر رہے ہیں کہ اے بنت رسول اگر کوئی خواہش ہو تو بتائیے. بار بار جب اصرار کیا تب جو ہے شہزادی نے کہا کہ اے ابوالحسن. شہزادی جو ہے مولا کائنات کو ابن عم یا ابوالحسن کہہ کر پکارتی تھی کہ اے ابوالحسن اگر جو ہے انار مل جائے. اب آپ سوچیں کہ مولا کائنات بار بار کہہ رہے ہیں کہ سوال کیجئے. اب جو ہے شہزادی نے جو ہے سوال کیا تو مولا کائنات جو ہے کتنا خوش ہوئے ہوں گے. اتنے دن سے کہہ رہے ہیں آج جو ہے شہزادی نے ہم سے یہ کہا ہے. مولا علی خوش ہوئے، گھر سے باہر نکلے، یہاں تک کہ وہ کہ جو شمون یہودی تھا ہے نا، یہودی تھا اور اس کا کام تھا پھل وغیرہ جو ہے فروخت کرتا تھا نا. مولا کائنات پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، وہ یہودی گھر سے باہر نکلا. مولا نے اس سے سوال کیا، کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا انار مل جائے گا. اس نے کہا کہ ہمارے پاس تو انار نہیں ہے، اس وقت نہیں ہے، فروخت کر دیا. تو پیچھے سے اس کی بیوی نے آواز دی، کہا کہ ایک انار ہم نے بچا کر رکھ لیا تھا ہے نا، لہذا مولا ہے. کہا ٹھیک ہے. بیوی نے انار دے دیا. گروی جو ہے مولا کائنات نے وہ چادر شہزادی کا رکھ دیا. یہاں تک کہ جیسے حجرہ میں رکھا وہ چادر کو ہم دیکھا، ایک دوسرا واقعہ دوسرے رخ سے ہے، لیکن یہ کہ جیسے ہی دیکھا اور خود جو ہے مولا کائنات کے پاس آیا اور بہرحال اس نے کہا ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا، اور اس کے بعد جو ہے وہ مسلمان ہو گیا. تو بہرحال مولا کائنات چلے. اب جب چلے تو کیا دیکھا کہ راستے میں ایک شخص بیٹھا ہوا ہے جو بھوکا ہے، پریشان حال ہے. اور ایسا تو ہے نہیں کہ مولا کائنات جو ہے کسی کو بھوکا دیکھے، کسی کو پریشان حال دیکھے، کسی کو روتا ہوا دیکھے اور مولا کائنات گزر جائے. مولا نے دیکھا، مولا رک گئے، سوال کیا. اس نے کہا کہ مولا ہم بھوکے ہیں. تو کہا کہ بتاؤ جو چیز چاہیے. تو اس نے کہا کہ مولا اگر جو ہے آدھا انار مل جاتا. جب یہ کہا تو نصف انار جو ہے مولا کائنات نے اسے دے دیا. اب اس کے بعد سوال کیا کچھ اور، تو اس نے کہا مولا اگر آدھا اور مل جاتا. تو مولا نے وہ بھی دے دیا. اب آپ سوچیں، اب مولا علی چلے
گھر کی طرف سوچ رہے ہیں کہ دیکھیں ایسا تو ہے نہیں، یعنی سب جو ہے شہزادی کو بھی معلوم ہے، مولا کائنات کو بھی معلوم ہے، اگر جو ہے اس طریقے سے نہ ہوتا تو ہم تک جو ہے یہ خبر نہیں پہنچتی۔ اب جو مولا علی چلے گھر کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں، اب آپ سوچئے کہ اس وقت جو ہے مولا کائنات کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی۔ پہلی بار سوال کیا تھا، اب جیسے ہی گھر کے اندر مولا کائنات قدم رکھتے ہیں، مولا کا سر نیچے ہے اور سر نیچے کیے ہوئے حجرے کی طرف جا رہے ہیں کہ مولا نے کیا دیکھا کہ شہزادی بیٹھی ہوئی ہیں اور سامنے تشت ہے، اس میں انار ہے۔ اب جب دیکھا انار تو مولا نے سوال کیا، کہا بنت رسول یہ بتائیے کہ یہ انار کہاں سے آیا؟ تو شہزادی نے کہا ہے ابو الحسن آپ ہی نے تو بھیجا ہے۔ دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ اللہ جو کام کرتا ہے تو کہتا ہے علی نے کیا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد کو۔ تو کیا کہا کہ اے ابو الحسن آپ ہی نے تو بھیجا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ معلوم یہ ہوا کہ ادھر جو ہے مولا کائنات نے جو اشار کیا تو پروردگار نے اس کی عوض میں ہے نا، جو آخرت میں ہے وہ تو الگ ہے نا، پروردگار نے جو ہے جنت سے جناب جبریل کے ذریعے جو ہے طعام بھیجا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ شہزادی کی ہے نا سیرت کیا ہے، شہزادی کی عظمت کیا ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ جس کے دل میں بھی شہزادی زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ شخص جو ہے نا سعادت مند ہے۔ جس کے دل میں بھی اہل بیت کی محبت ہے تو پھر یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے پاس جو ہے بہت بڑی نعمت ہے نا، بہت بڑی دولت ہے، اور وہ انسان جو ہے سرفراز ہے کہ جس کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو ہے یہاں بھی سعادت مند ہے، اور جو ہے آخرت میں بھی سعادت مند ہے۔ وہ تو مرنے کے بعد معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی نعمت ہے نا۔ اور اگر جو ہے اہل بیت کی محبت نہیں ہے، اگر جو ہے حضور کی سرکار کی محبت نہیں ہے اور دائرہ اسلام میں ہے، لیکن جو ہے معلوم یہ ہوا کہ معصومین کی محبت نہیں ہے، تو پھر یہ سمجھ لیے کہ اسی طریقے سے ہے، یا اس کا عقیدہ ایسا ہی ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ بہترین جو ہے بریانی بنائی جائے، بہترین بریانی، اور اس میں نمک نہ ہو۔ ظاہر سی بات بہترین بریانی ہے لیکن اگر نمک نہیں ہے تو پھر بے مزہ رہ جائے گا، بے مزہ ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر دائرے اسلام میں ہے اور اگر جو ہے معصومین کی حضور کی سرکار کی اہل بیت کی محبت نہیں ہے تو پھر عقیدے کی دنیا میں ایسا ہی ہے کہ جیسے بغیر نماز دن کے بعد جو ہے تمہیں ہم زہر دیں گے۔ کہا ٹھیک ہے 40 دن کے بعد اب جو ہے لوگوں میں شور ہو گیا پورے محلے میں کہ دیکھو ہے نا اس نے جو ہے زہر بنا کر دیا اور لقمان حکیم بچ گئے، اب یہ 40 دن کے بعد یہ زہر دیں گے۔ اب لقمان حکیم نے کیا کیا، یہ گھر پہ گئے تو ہر وقت کوٹتے تھے ہے نا، کچھ نہ کچھ ایسے کوٹتے رہتے تھے، آواز آتی تھی، لوگ گزرتے تھے سنتے کہتے تھے او ہو بہت خطرناک زہر بنا رہے ہیں، دیکھو جڑی بوٹی جو ہے ہر وقت کوٹ رہے ہیں، اور یہ وقت جو ہے گھر میں کوٹتے رہتے تھے، کوٹتے رہے، جو بھی راستے سے گزر رہا ہے نا، یہاں تک کہ اس تک بھی خبر پہنچ گئی، دیکھو 40 دن کا ٹائم لیا ہے اور ہر وقت دیکھو دن کوٹ رہے ہیں، یعنی جڑی بوٹی بنا رہے، کوٹنے کی آواز آتی تھی، اس تک بھی خبر پہنچ گئی، اسے بھی بخار وخار چڑھ گیا ہے نا، یہ تو بہت خطرناک زہر بنا ہے، لیکن گھر میں ہر وقت کوٹتے رہتے تھے، کچھ جو بھی گزرتا تھا کہ زہر بنا رہے، بہت خطرناک بنا رہے۔ 40 دن ہو گیا، اب جب 40 دن ہو گیا تو یہ ہوا کہ آؤ، اب جو آیا 40 دن کے بعد تینوں نے جو ہے پانی میں ہے نا کچھ کر کے دے دیا، کہا کہ لو پی لو، اور جیسے ہی پیا ویسے ہی مر گیا۔ اب جیسے ہی مرا تو لوگوں نے لقمان حکیم سے کہا کہ ارے آپ نے کیسا زہر بنایا تھا کہ پیتے ہی مر گیا؟ تو لقمان حکیم نے کہا کہ ہم نے زہر نہیں دیا، صرف پانی۔ تو باہر چیز ہے نا کہ ظاہر سی بات ہے کہ خوف یہ الگ چیز ہے، کہ یہی کہ شہزادی کی اگر عظمت ہے، فضیلت ہے، محبت ہے نا، تو دیکھیں جس کے دل میں محبت ہے، اگرچہ دنیا گاہوں کے سامنے اگرچہ یہ ہے کہ یہ ہارا ہوا ہے،
تو وہ جو ہے ہار کے بھی کامیاب رہتا ہے، ہارنے کے بعد بھی وہ سعادت مند رہتا ہے نا۔ جو اس کے دل میں بھی اہل بیت معصومین علیہ السلام کی محبت ہے، توکل ہے، تو کبھی اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم جو ہے ہار گئے۔ اگر ہارا ہے تو اسی کی وجہ سے جو ہے اس کی عظمت اور مرتبہ اور زیادہ بلند ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ایک شخص تھا اور اس کا نام تختی پہلوان، ایران کا۔ آپ جائیں مشہد میں 8ویں امام علی رضا علیہ السلام کے حرم میں جائیں تو جو اوارڈ وغیرہ جو ملا ہے تو آج بھی ہے، اس کے نام سے جو ہے روڈ وغیرہ بھی ہے، پہلوان رضا تختی پہلوان۔ لیکن جہاں بھی جاتا تھا کامیاب ہو جاتے تھے، لیکن جب کامیاب ہوئے تو اس کی وجہ سے شہرت نہیں ہوئی۔ جہاں جو ہے یہ شکست کھائے اس کی وجہ سے انہیں شہرت ہوئی ہے نا، پوری دنیا میں جو نام ہوا وہ جو ہے 3 موقع تھا، 3 موقع پہ جو ہے انہیں ہے نا ہرا دیا سامنے والے نے، لیکن اس کی وجہ سے یہ مشہور ہو گئے۔ اور نہ جانے کتنی کشتیاں لڑی تھی اور کامیاب ہوئے، جیت گئے، لیکن اس کی وجہ سے شہرت نہیں ہوئی۔ جو ہار گئے تو اس کی وجہ سے شہرت ہوئی ہے نا۔ اب آپ دیکھیں کہ جب اس طریقے سے ہے نا چاہنے والا ہو تو ایک تو دشمن ممالک سے ہے نا وہ تھا، کشتی تھی تو انہیں انکار کر دیا کہ دشمن ممالک ہے، لہٰذا جو ہے ہم اس سے نہیں لڑیں گے۔ اور دوسری کشتی تھی جب ایک سامنے سے ایشیا وغیرہ کا جو تھا مقابلہ تھا، سامنے سے وہ پہلوان ادھر یہ، اور کیا ہوا اس میں جو ہے یہ ہار گئے، اب وہ جو ہے کامیاب ہو گیا۔ جب یہ ہار گئے اب ادھر سے اس کے لیے لوگ جو ہے آواز بلند کر رہے ہیں، ماشاءاللہ مرحبا مرحبا ہے نا، ہاتھ بلند کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں ہم نہیں جیتے ہیں، یہ جیتے ہیں۔ ارے لوگوں نے کہا ہم سامنے دیکھ رہے ہیں، آنکھوں کے سامنے ہے، تم جیتے ہو ہے نا، یہ شکست کھا گئے اور تم کہہ رہے ہو کہ ہم نہیں، یہ جیتے ہیں۔ کہا کہ ہمارے پاؤں پہ جو ہے ایک پاؤں میں زخم ہے اور انہیں معلوم ہے اگر یہ چاہتے تو پہلی بار یہیں مارتے، یہ کامیاب ہو جاتے، ہم ختم ہو جاتے، لیکن پورے کشتی کے دوران جو ان کی نگاہ تھی کہ یہاں پہ چوٹ نہ لگنے پائے، پوری کشتی کے دوران جو ہے ان کی جو ہے توجہ ادھر تھی کہ ادھر چوٹ نہ لگنے پائے، ورنہ تو پہلے ہی مارتے ہم جو ہے مسئلہ ہی ختم ہو جاتا۔ لہٰذا جو ہے ہم نہیں جیتے ہیں، یہ جیتے ہیں۔ اور تیسرا موقع کہ جو ہار گئے اور جس کی وجہ سے شہرت ہوئی کہ جب یہ کشتی تھی جا رہے تھے تو کیا دیکھا، ایک بوڑھی عورت، ایک جو ہے مومنہ عورت، وہ جو ہے شیرنی حلوہ بانٹ رہی ہے، تو یہ بھی جا رہے تھے، پہچانتی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کیا ہے، کہا کہ یہ نذر ہے، مشکل کشا کا نذر، کھا لیجیے، منت ہے۔ کہا کیسی، کہا ہمارے بیٹے کی جو ہے رضا تختی سے کشتی ہے، لہٰذا ہم نے منت مانی ہے کہ ہمارا بیٹا جیت جائے، ہمارا بیٹا جیت جائے، لہٰذا ہم نے منت مانی ہے۔ تو وہ پہچانتی تھی نہیں، حلوہ لے لیا۔ اب گئے تو جانے کے بعد جو ہے عمدن ہار گئے، اس نے جو ہے نذر کی ہے مولا مشکل کشا کی۔ تو اب آپ دیکھیں کہ جب یہ جذبہ اور ولایت اہل بیت ہو تو ظاہراً دنیا کی نگاہوں میں ہارا ہوا ہوتا ہے، لیکن اسی وجہ سے پروردگار جو ہے اسے بلند کر دیتا ہے، پروردگار جو ہے بلند کر دیتا ہے۔ تو یہ سب درس ہمیں کہاں ملتا ہے، یہ سب جو ہے درس ہمیں مکتب اہل بیت معصومین علیہ السلام سے ملتا ہے نا۔ لیکن جو ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب انسان جو ہے در اہل بیت سے جو ہے حاصل کرے، در اہل بیت سے حاصل کرے گا، علم کی روشنی میں حاصل کرے گا۔ دیکھیں اگر علم کی روشنی میں حاصل نہیں کرے گا اور جہالت کا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر انسان جو ہے حقیقت کو نہیں پہچان سکتا ہے نا، اور جہالت کی وجہ سے جو ہے انسان دور ہوتا ہے۔ جیسا کہ مولانا رومی نے بھی ہے نا مثال دیا، تمثیل وغیرہ بیان کیا کہ ایک کسان تھا اور وہ جو ہے برابر جو ہے کھیت جوتنے جاتا تھا گائے لے کر، اور کھیت جوت کر جو ہے آتا تھا اور آنے کے بعد دروازے پہ گائے کو باندھ دیتا تھا، سمجھے آپ، اور شام کو باندھ کے گھر کے اندر جاتا تھا، آرام سوتا تھا، اور صبح صادق یعنی اذان کے وقت، اذان سے پہلے ہی آدھی رات گزرنے کے بعد جو ہے صبح صادق کے وقت وہ گھر سے باہر نکلتا تھا اور پاؤں سے مارتا تھا گائے کو، ہے نا، پاؤں سے مارتا تھا کہ چلو چلو کھیت میں جاتا تھا، دن بھر کھیت وغیرہ جوتتا تھا اور پھر لاتا تھا باندھ دیتا تھا دروازے پہ گائے کو، پھر آرام سے رات بھر سوتا تھا، پھر نکلتا تھا، پیر سے مارتا تھا، اٹھ چلنا ہے، کھیت میں جاتا تھا۔ تو اتفاق سے اسی طریقے سے کرتا تھا۔ ایک روز وہ گھر میں سو رہا تھا کہ ایک شیر آ گیا اور آنے کے بعد اس کے گائے کو کھا گیا، سمجھ گیا آپ، کھا گیا۔ اب کھانے کے بعد جو ہے وہیں پہ بیٹھ گیا، کھا کر وہیں بیٹھ گیا۔ اب یہ جو ہے جیسے روزانہ عادت تھی ویسے ہی نکلا ہے نا،
जमाई लेते हुए घर से बाहर और पांव से शेर को मारा, उठ खेत चलना है। तो शेर ने देखा, कहा कि असल मसला ये है कि इसने अंधेरे में देखा है, इसलिए हमें पहचाना नहीं। अगर पहचान लेता तो इसका कलेजा फट जाता है ना, ये जो है इसी वक्त मर जाता, लेकिन इसने जो है हमें अंधेरे में देखा है। इसी तरीके से जो है लोगों ने अहले बैत को जो है इल्म की रोशनी में नहीं देखा है, जहालत की रोशनी में देखा है। इसीलिए जो है ये अहले बैत को न पहचान सके। सलवात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तो अज़ीज़ान मोहतरम, ज़ाहिर सी बात है कि अब आप देखें कि ये शहज़ादी की अज़मत है, शहज़ादी की फजीलत है कि जो भी शहज़ादी के दर पे आ जाए। लिहाजा जो है हमें चाहिए कि हम जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है हम इस्तिफ़ादा करें ना शहज़ादी के सीरत, शहज़ादी के है ना वाक़यात, अमाल, तमाम चीज़ें किस तरीके से जो है शहज़ादी ने ज़िंदगी गुजारा है, किस तरीके से कि शहज़ादी जो है हर एक के लिए नमूने अमल है ना। ऐसा नहीं है ना कि इंसान ये सोच ले ना कि बात चीज़ों में जो है औरतों के लिए कि वो जो है महरूम रह गई सवाब से, उससे नहीं। शहज़ादी ने जो है ख़ुद दर्स दिया है, जो इस्लाम का उसूल है कि कुछ ज़िम्मेदारियां जो औरतों की है, कुछ ज़िम्मेदारियां जो है मर्दों की है, कुछ ज़िम्मेदारियां जो है मुश्तरका हैं, है ना। मसलन जो है नमाज़ पढ़ना, रोज़ा रखना, इल्म हासिल करना, ये सब जो है सबके लिए है ना। उसी तरीके से घर में मसलन परवरिश करना, बच्चे को दूध पिलाना, ये तमाम चीज़ें जो है औरत की ज़िम्मेदारी। उसी तरीके से मर्द के लिए है कि वो मेहनत करे, मजदूरी करे, जिहाद करे, ये सब जो है किसके लिए? मर्द की ज़िम्मेदारी है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस्लाम ने जो है ऐसा कर दिया कि ये सवाब से महरूम हो जाए ना। यानी बराबर सवाब लोगों के जहन में आता है, औरतों के भी जहन में आता है कि जैसा कि उस ज़माने में भी रसूल अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में भी बाज़ औरतों के जहन में ये आया कि जिहाद पे जाना चाहिए, सवाब है। बाज़ औरतों के जहन में आया कि ये कैसे कि मर्द जिहाद पे जाएंगे उन्हें सवाब मिलेगा और औरतें जो है जिहाद पे नहीं जाएंगी, जाहिर सी बात है सवाब से महरूम हो जाएंगी। लिहाजा औरतों ने एक औरत को मुअय्यन किया, जाओ, जाने के बाद जो है रसूल इस्लाम से सवाल कीजिए कि आखिर औरतों के लिए क्यों है ना। एक सवाब से महरूम है, मर्द जिहाद पे जा रहे हैं सवाब मिल रहा है, औरतों के लिए मना है, तो हम तो जिहाद से है ना सवाब से महरूम हो गए। तो जब वो औरत गई और जाने के बाद जो है रसूल इस्लाम से जब कहा, तो रसूल इस्लाम ने, सरकार ने, हुजूर ने फरमाया कि देखो ऐसा नहीं है ना, बल्कि जो है बेहतरीन बीबी बन के घर में रहे तो उसे जो है वही सवाब मिलेगा, सवाब से महरूम नहीं है ना, सवाब से महरूम नहीं है। परवरदिगार जो है उसे वही सवाब देगा कि जो मर्द जिहाद पे जाएगा। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बहरहाल मुख्तसर ये है कि इंशाअल्लाह कल से फिर वक्त से मजलिस होगी, 40 मिनट टाइम था इंशाअल्लाह। तो बहरहाल कि शहज़ादी की सीरत और हयात और शहज़ादी ने किस तरीके से ज़िंदगी गुजारा, हमारे लिए ज़रूरी है कि हम जो है ख़ुद भी है ना सोचें, पढ़ें, सीखें और लोगों से बयान करें। बहरहाल ये अय्याम फ़ातिमिया है। देखिए, दो मौके पे बहुत ज़्यादा वक्त मिलता है। एक तो अय्याम अज़ा मुहर्रम का 2 महीना 8 दिन, उसके बाद अगर ज़्यादा वक्त मिलता है तो जमादी सानी से लेकर यही यानी 20 जमादी सानी तक है शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा का। बहरहाल शहज़ादी इतना मज़लूमा थी कि आपने कहीं ये नहीं देखा होगा कायनात में कहीं भी कि 18 साल की औरत और असा के सहारे चल रही है, बाल जो है सफ़ेद हो गए हों। मिलता है कि एक मरतबा लोग बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, आपस में गुफ्तगू कर रहे थे कि मर्द के लिए, शौहर के लिए सबसे ज़्यादा सख्त वक्त कौन सा होता है। किसी ने कहा कि सबसे ज़्यादा सख्त वक्त ये होता है कि औरत जो है नानो नफ़का का सवाल करे, पूरा ना कर सके, है ना,
لباس نہ دے سکے، کھانا نہ کھلا سکے، سب سے زیادہ سخت وقت شوہر کے لیے ہوتا ہے۔ اتنے میں مولا علی ادھر سے گزر رہے تھے، لوگوں نے مولا کو بلایا، کہا مولا آپ بتائیے کہ شوہر کے لیے سب سے زیادہ سخت وقت کون سا ہوتا ہے؟ امام نے کہا شوہر کے لیے سب سے زیادہ سخت وقت جو ہے اس وقت ہوتا ہے کہ اس کی ناموس پہ حملہ کیا جائے اور وہ جنت البقیع کی خاک کو اٹھایا۔ تو ایک ایرانی تھے، انہوں نے کہا تم یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا کہ ہم نے خاک اٹھایا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ تبرک کے طور پہ۔ کہا کہ یہ بتاؤ کہ اب یہاں خاک کے علاوہ بچی کیا ہے؟ ہاں عزادارو، دیگر آپ جو ہے مزار پہ جائیں، افسوس ہوتا ہے لیکن ایک خوشی ہوتی ہے۔ مثلا کربلا جائیں، کربلا جاتے ہیں، کربلا جائیں، دور سے جو ہے اگر بس میں ہے تو لوگ دیکھتے ہیں، شیشے سے دیکھتے ہیں، یعنی بتاتے ہیں دیکھو گنبد نظر آ رہا ہے، حرم نظر آ رہا ہے۔ نجف اشرف جائیں یا کاظمین جائیں یا مشہد جائیں تو آپ دیکھیں کہ جب قریب پہنچتے ہیں یا بس پہ سوار ہوتے ہیں تو لوگ دیکھتے ہیں، غم ہوتا ہے، افسوس ہوتا ہے، لیکن خوشی ہوتی ہے، دور سے حرم نظر آتا ہے کہ مولا کا حرم۔ آج بھی آپ دیکھیں کہ ہر جو ہے دیگر مزارات پہ حرم میں روشنیاں ہیں، کمکمے جل رہے ہیں، چراغاں ہے، لیکن جنت البقیع میں آج بھی تاریکی ہے، شہزادی جو ہے آج بھی مظلومہ ہے۔ ہاں عزیزان محترم، ملتا ہے کہ اغیان سریان سے بہترین خطیب تھے، ایام فاطمیہ میں ایک جگہ گئے اور ایام فاطمیہ میں مجلس پڑھ رہے تھے، شہزادی کا مصائب پڑھا۔ جب شہزادی کا مصائب پڑھا تو ایک نوجوان تھا کہ جو بہت چیخ کر رو رہا تھا۔ اب یہ جب ممبر سے اترے تھے اور زیادہ چیخ کر رو رہا ہے، پھر جو ہے گلے سے لگا لی، اس نے مصافحہ کیا، سینے سے لگایا اور زیادہ چیخ کر رونے لگا۔ تو انہوں نے سوال کیا، کہا یہ بتاؤ کہ مصائب کا کون سا ایسا جملہ تھا کہ جس کی وجہ سے تم اس قدر رو رہے ہو؟ اس نے کہا آقا نہ پوچھئے، میں جو ہے ہڈیوں کا ڈاکٹر ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ جب پسلی ٹوٹ جاتی ہے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ ہاں عزادارو، آخر کار یہ وقت بھی آ گیا کہ شہزادی نے وصیت کی اور وصیت کے مطابق مولا علی نے غسل دیا، کفن پہنایا۔ غسل دیتے دیتے مولا علی کی ایک چیخ بلند ہوئی۔ جب چیخ بلند ہوئی، شہزادی زینب نے سوال کیا، کہا بابا ہم نے ایسی آواز کبھی نہیں سنی تھی۔ آزادارو، مولا نے کیا کہا؟ زینب نہ پوچھو، زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی تھی لیکن زہرا نے ہم سے نہیں بتایا۔ یہ آزادارو، عورتوں کے کچھ خاص مصائب ہوتے ہیں کہ یا تو وہ ماں سے بتاتی ہیں یا شوہر سے بتاتی ہیں۔ مولا نے کہا زینب نہ پوچھو، زہرا کی پسلی ٹوٹ گئی لیکن زہرا نے ہم سے نہیں بتایا۔ آزادارو، وصیت کے مطابق غسل دیا، کفن پہنایا، کہا میرے لال ماں سے آخری رخصت ہو لو۔ اے آزادارو، بیٹوں کو تو امید ہے کہ ماں کو قبر تک رخصت کرنے جائیں گے۔ ہم نے جنازے میں دیکھا ہے جس بے قراری سے بیٹیاں روتی ہیں بیٹے نہیں رویا کرتے۔ اے آزادارو، شہزادی زینب اور ام کلثوم رو رہی تھی لیکن جس بے قراری سے حسین رو رہے تھے کوئی نہیں رو رہا تھا۔ ایک مرتبہ مولا کائنات نے کہا بس آخری فقرات کہ آؤ آؤ میرے لال، ماں سے آخری رخصت ہو لو۔ حسین نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا مادر گرامی جب نانا کے پاس جائیے گا میرا سلام کہیے گا اور کہیے گا کہ ہم یتیم ہو گئے۔ اے آزادارو، لفظ یتیم سننا تھا، بندے کفن ٹوٹا، آواز آئی آ میرے لال حسین۔ حسین ماں سے لپٹ گئے، بیان کرنے لگے۔ جبریل نے ندا دی، اے ابو الحسن حسین کو ماں سے جدا کیجئے ورنہ قیامت آ جائے گی۔ آزادارو، بس آخری فقرہ فاطمیان نے بیان کیا کہ ظاہر سی بات آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور کچھ افراد جو صاحب فہم ہوتے ہیں تو اس چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں کہ اس کو دیکھ کر جو ہے
ہے نا، روئے گا، غم جو ہے تازہ ہو جائے گا. مثلا کسی کی بیوی کا انتقال ہو جائے تو بعض جو ہے اس کی بعض نشانیاں ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے یاد بڑھ جائے تو لوگ ہٹا دیتے ہیں، جو بھی ہو، مثلا جو ہے بیٹا ہو، اس طریقے سے وہ چیزوں کو ہٹا دیتے ہیں کہ نظر پڑے گی تو وہ روئے گا. بس آخری فقرہ آغا فاطمیان نے نقل کیا، آخری فقرہ کہ مولا علی نے سپرد لحد کر دیا. باقی جو چیزیں تھیں جناب فضہ نے ہٹا دیا کہ مولا کی نگاہ پڑے گی. وہ آلودہ کرتا، مسلح، تمام چیزوں کو جناب فضہ نے چھپا دیا کہ مولا علی کی نظر پر نہ پڑنے پائے. تو ایک فقرہ کہا تمام چیزوں کو تو ہٹا دیا لیکن ایک چیز نہ چھپا سکی، کہ جب بھی مولا علی آتے تھے نا تو جلے ہوئے دروازے پہ نظر پڑتی تھی، جب بھی جاتے تھے نظر پڑتی تھی، فاطمہ کو یاد کرتے وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ مِنْ قَلْبِهِمْ يَنْقَلِبُونَ. پروردگار اہل بیت معصومین علیہ السلام کو واسطہ اس مختصر سے اعمال کو قبول فرما. کریم جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. پروردگار جو مریض ہے انہیں شفاء عاجل عنایت فرما. پروردگار یہ جو ہوا ہے اس بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما. پروردگار جتنے بھی شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو و ایمان کی حفاظت فرما. ہمارے مقامات مقدسہ کے تحفظ فرما. کریم حضرت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اوان و انصار میں شمار فرما. اپنے اپنے مرحومین کو باقی دیگر کو سال فرما دیں. نماز